السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 129۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، اور تم ہرگز طاقت نہیں رکھتے کہ تم عورتوں کے درمیان انصاف کرو، وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اگرچہ تم اس کا حرص ہی کیوں نہ رکھتے ہو، فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ، پس تم پوری طرح نہ جھکو، فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، پس تم انہیں ایسے نہ چھوڑ دو جیسے لٹکی ہوئی ہے، وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اگر تم اصلاح کرو گے اور تقوی سے کام لوگے، اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا۔ عورت کے ساتھ انصاف اور برابری یہ ظاہر کے اندر ہے۔ ظاہر سے مراد کیا چیزیں ہیں؟ باری دینے میں، ایک رات ادھر ایک رات ادھر، جو طے ہے، جو مقرر ہے، یعنی کہ انصاف کے ساتھ۔ لیکن اگر کوئی عورت خود اپنی باری کو ساکت کر دے، خود اپنی باری کو چھوڑ دے، تو وہ اس سے مستثنیٰ ہے۔ لیکن اگر کوئی باری نہیں چھوڑتی تو خامن پر برابری ہے، ایک رات ادھر ایک ادھر، سب کے ساتھ ایک ایک رات۔ دوسری چیز، کھانے پینے اور ضروریات میں اس میں برابری کرے گا۔ ایک کو اچھا کھلائے، دوسرے کو ہلکا کھلائے، یہ غلط ہے۔ ہاں اگر ایسی کیفیت ہو، ایک عورت کہے میرا فلاں چیز کھانے کو دل کر رہا ہے، دوسری کہے میرا فلاں کھانے کو دل کر رہا ہے، ایک کی چیز سستی ہے ایک کی مہنگی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یا اسی طرح ایک عورت کہتی مجھے اس طرح کا سوٹ لے دو، اس کا سوٹ مہنگا ہے، دوسری کہتی مجھے یہ پسند ہے، اس کا سوٹ سستا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یعنی کہ ضروریات میں وہ برابر چلے، رات ٹائم دینے میں برابری کرے، باقی حقوق زوجیت میں برابری نہیں ہے۔ مطلب یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر ایک دفعہ ایک کے پاس وہ رات رہا اور فرضی غسل کرنا پڑا تو دوسرے کے پاس بھی وہ فرضی غسل تک پہنچے، یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ یہ جو معاملات ہیں یہ دل کے ہوتے ہیں۔ تو قلبی میلان جدھر بھی ہو، انسان کا تعلق ادھر زیادہ بنتا ہے۔ یہاں پر جو برابری سے مراد ہے نا، وہ ظاہری برابری تھی کہ ظاہری طور پر تم برابر ٹھیک چلو، باقی دل کے اندر کسی کی محبت زیادہ ہے کسی کی کم ہے، کیونکہ عادات کی وجہ سے اور طور طریقوں کی وجہ سے، سلیقے کی وجہ سے، یا بعض دفعہ شکل و صورت کی وجہ سے کوئی عورت اپنے خامند کے دل میں دوسرے کی بنسبت زیادہ جگہ بنا جاتی ہے۔ تو اس میں اب دل جو ہے وہ دل تو کسی کے اختیار میں نہیں ہے، حتیٰ کہ دنیا کا بہترین انسان، اللہ کے بعد اس سے بہترین نہ کوئی پیدا ہوا نہ ہوگا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ امہات المومنین یعنی اپنی بیویوں کے درمیان برابری کرنے کے بعد کہا کرتے تھے اللہم ھذا قسمی فیما املک ولا تؤاخذنی فیما لا املک، او کما قال، اللہ یہ میری وہ تقسیم ہے جس کا میں اختیار رکھتا تھا، لیکن اللہ جس چیز میں میرا اختیار نہیں ہے اس پہ تو مجھے پکڑنا نہ۔ وہ دلی معاملات ہیں، دل کا میلان کسی ایک کی طرف بھی ہو تو ہو۔ یہاں پر یہ جو کہا جا رہا ہے نا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، تم عورتوں کے درمیان برابری نہیں کر سکتے۔ کس اعتبار سے؟ یعنی ظاہراً اور باطناً دونوں اعتبار سے عورتوں کے ساتھ برابری نہیں کر سکتے۔ ظاہری طور پر کر سکتے ہو بس، وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اگرچہ تم یہ لالچ بھی رکھتے ہو کہ میں اپنی سب بیویوں کے درمیان برابری کروں، نہیں ہو پاتی۔ راہ پہ جانے تے واہ پہ جانے، یہ جب انسان اس رستے پر چلتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعی برابری نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو کہا صدق اللہ، اللہ نے سچ کہا، سبحان اللہ، اللہ رب العالمین کتنی ہمارے لیے نرمی کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے بس ظاہر میں تم برابری کرو، خیر ہے، دلی طور پر نہیں ہوتی تو کوئی بات نہیں۔ بعض لوگوں نے اس آیت کا غلط مطلب لیا، انہوں نے کہا جی اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ تم بیویوں کے درمیان برابری نہیں کر سکتے اگرچہ تم چاہو بھی، لہذا دوسرا نکاح کرو ہی نہ۔ یہ قرآن کی تفسیر نہیں، قرآن کی تحریف ہے۔ اگر اس آیت کا یہ معنی ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 بیویاں چھوڑ کر نہ فوت ہوتے۔ اگر اس آیت کا یہ معنی ہوتا تو آپ کے بعد صحابہ کرام نے جو اتنی شادیاں کی، امت کے اندر اجماعی مسئلہ چلا آ رہا ہے، بلکہ شاید ہی کوئی صحابی ہو کہ جس کی ایک شادی ہو، ایک شادی شاید کسی کی ہو، وگرنہ سب 2 3 4 جتنی اسلام نے اجازت دی۔ تو اس کا یہ معنی نہیں ہے، بعض لوگ یہ غلط معنی کرتے ہیں، درست یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر جس برابری کا ذکر کر رہا ہے وہ دل کی برابری ہے کہ دل کے اندر تم سب کو ایک جیسا نہیں بٹھا سکتے، جتنی مرضی کوشش کر لو۔
لہٰذا اب تم نے کرنا کیا؟ فلا تمیلوا کل المیل فتذروها کالمعلقہ، دلی طور پر اگر تم برابری نہیں کر سکتے تو تم نے یہ نہیں کرنا کہ ظاہری طور پر بھی برابری چھوڑ دو۔ کئی لوگ یہ بھی سوچتے ہیں نا یار جب دل میں نہیں ہے تو ایسے منافقت کرنے کا کیا فائدہ۔ یہ میاں بیوی کا ایک رشتہ ایسا ہے کہ یہاں پر دل میں کچھ ہو زبان میں کچھ ہو تو چل جاتا کام۔ جب اسلام نے اجازت دی ہے، جن مقامات پر جھوٹ کی اجازت دی گئی ان میں سے ایک میاں بیوی کا ہے نا، آپس کے اندر ایک دوسرے کو مطمئن کرنے کی۔ وہ جھوٹ سے مراد ایسا نہ ہو کہ آپ کوئی حرام کام کرتے ہیں اور اس کو چھپانے کے لیے جھوٹ بولے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے، ایک دوسرے کی تعریف کرنے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ آپ مجھے کتنے اچھے لگتے ہو، یہ وہ ان چیزوں کے اندر جھوٹ بھی آپ کو بولنا پڑے تو بولو۔ تو ظاہری طور پر تم، بعض لوگ یوں کر دیتے ہیں جب دل میں نہیں ہے تو ظاہر میں بھی نہ رکھو، نہیں، اگر دل میں برابری نہیں ہو سکتی تو ظاہری طور پر برابری کرنے کی پوری کوشش کرو۔ فلا تمیلوا کل المیل، ایک کی طرف پوری طرح نہ جھک جاؤ۔ فتذروها کالمعلقہ، دوسری کو لٹکا ہوا چھوڑ دو۔ کل یہ بات گزر گئی کہ اگر کسی کو بیوی بنا کے رکھنا ہے تو پھر برابری کرنی پڑے گی۔ ہاں اگر تم نہیں رکھنا چاہتے، تم چھوڑنا چاہتے اور وہ رہنا چاہتی ہے، پھر وہ اپنے حقوق چھوڑے گی۔ لیکن اگر آپ کی ضرورت ہے بیوی کو رکھنا تو پھر آپ کو برابری کرنی پڑے گی، پھر آپ اس کو لٹکی ہوئی نہیں چھوڑو گے۔ لٹکی ہوئی یہی ہوتا ہے، نہ اس کو ٹائم دینا، نہ اس کی ضروریات پوری کرنا، نہ اس کو خوش کرنا، یہ لٹکا ہوا ہے، ایسے نہیں کرو۔ وَإِن تُصْلِحُوا، اور اگر تم اصلاح کرو، بار بار میاں بیوی کے معاملات میں اصلاح کا ذکر آ رہا ہے کیونکہ اصلاح پسندیدہ چیز ہے۔ طلاق سے بچو، جھگڑوں سے بچو، لڑائی سے بچو، اصلاح کرو۔ وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو۔ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اس آیت کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔